چغلی کے تعلق سے اور حسد کے تعلق سے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ وقت مقررہ کے مطابق ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ ان تمام معاملات میں مجھ سے ڈرو، اللہ فرما رہا ہے، اور میں بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں اور چغلی کسے کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، اسے احساس نہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ غیبت ایک شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ ایک شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور وہ اسے ناپسند کرتا ہو، اگر اس میں عیب پایا جائے، اگر اس کا عیب نہ پایا جائے تو یہ الزام اور بہتان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چغلی کیا ہے؟ ایک طرف کی باتیں لے جا کر کے دوسرے کے پاس بولنا، اور مقصد یہ ہے کہ اس میں فساد پیدا کیا جائے، محبتوں کو ختم کیا جائے، رشتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چغلی غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت ایک شخص کا ہوتا ہے، لیکن چغلی دونوں گروپ میں فساد پیدا کرتی ہے، دشمنیوں کو پیدا کرتی ہے، محبتوں کو ختم کرتی ہے۔ اب آئیں تمہیں حدیث پاک سے یہ بات واضح کروں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب بیان کرتا ہے جو اسے ناپسند ہو، اگر بیان کر دیا تو یہ غیبت ہوگا، اگر وہ عیب اس میں نہ پایا جائے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں پایا جائے تو یا رسول اللہ کیا یہ غیبت کہلائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر اس کا عیب پایا جائے، اگر کسی شخص نے بیان کیا تو یہ غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ پایا جائے تو یہ الزام اور بہتان ہوگا، اس کی الگ سے اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے ان حدیث کا خلاصہ زیادہ پیمانے پر نہیں کروں گا، میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آقا علیہ السلام نے مشاہدہ کیا اور آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ضرورت ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں رہ کر غیبت کرو گے، چغلی کرو گے تو تم قبر میں عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے جگہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چغل خور جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، اور یہ جلسہ، یہ کانفرنس، یہ جماعت اہل سنت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے۔ عقیدہ ہمارا درست ہے، عقیدہ حق پر ہم قائم ہیں،
لیکن ہم اعمال میں کمزور ہیں. ان غیبت جیسے چغلی جیسے کاموں میں ہم ملوث نظر آتے ہیں. اور میں تیزی سے آگے بڑھوں. سفر معراج کے دوران آقا علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا گیا. آقا علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے سامنے سے ہوا اور آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخون تانبے کے ناخون ہیں. اللہ اکبر. وہ ناخونوں سے اپنے چہرے کو اپنے بدن کو اللہ اکبر نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل بتا یہ کون ہیں جو اپنے ناخونوں سے خود اپنا جسم زخمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں آقا سب جانتے ہیں. آقا علیہ السلام سارا کچھ جانتے ہیں. پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ امت کو پتا چلے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ امت کے وہ لوگ ہیں آقا جو غیبت کیا کرتے تھے. آقا چغلی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. چغلی سے بچیں اور قیامت کے دن دوزخ میں اللہ اکبر شرمساری سے بچنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں یہ حدیث پاک لاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی غیبت کرنے والوں میں شمار ہوگا. اللہ اکبر. نہ غیبت سنو نہ غیبت کیا کرو. اللہ اکبر. غیبت اور چغلی سے انسان کے کردار انسان کی سیرت اور انسان کے عمل اور انسان کے تقوی کو اللہ اکبر اور اس کی نیکیوں کو غیبت برباد کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اب غیبت کرنے والوں کے دو بڑے نقصان ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اور وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے گناہ کو مٹایا جا رہا ہوگا اور اس کی نیکی کو مٹایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنی زبان کھولیں اچھائی بیان کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں گے؟ اچھائی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو خاموش رہا کریں. جب بھی زبان اگر کسی کا عیب نظر آئے تو نہ وہ زبان پر لائیں نہ لوگوں کے سامنے لائیں. اللہ اکبر. کریں گے انشاءاللہ. اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب تک آپ نے چغلی اور حسد کے تعلق سے سنا, چغلی اور غیبت کے تعلق سے سنا. اب دو چار باتیں میں حسد کے تعلق سے بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حسد کا ایک یہ بھی معنی بیان کیا کہ آپ اللہ کی عطا کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ اللہ کے دینے پر, کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہے, کسی کو اللہ نے بڑی خوبی عطا کی ہے, اگر تم اس کا حسد کرو گے تو تمہارا حسد وہ اس بندے پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوگا. اللہ اکبر. جس کو جو ملا وہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دے. اور تمہارا رویہ, تمہارا حال یہ ہو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرے مالک تیری کیا شان ہے جو اس بندے کو تو نے عطا کیا ہے. اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر. میں بھی تو تیرا بندہ ہوں. اللہ تو نے جو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر. ہو سکتا ہے کہ اس کے گری وزاری کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی وہ عطا کرے. رب کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں. ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, آقا علیہ السلام کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر کی نگاہیں دروازے پر ٹکی رہیں کہ حضور جس کی بشارت دیں
دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کون. اللہ اکبر. ایک انصار کا رہنے والا، ایک سادہ سیدھا ایک صحابی رسول، جو تازہ وضو کر کے وضو کے پانی اس کے چہرے پر جھلک رہے تھے. اللہ اکبر. اپنے جوتوں کو، چمڑے کے جوتوں کو اپنے بغل میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام سے کچھ باتیں کرتا ہے، پھر وہاں سے وہ رخصت ہو جاتا ہے. 3 دن تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، تیسرے دن بھی اعلان کیا. ہم حیران رہ گئے، جس کی بشارت حضور دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. وہ ہر روز آتا، حضور سے کچھ باتیں کرتا، پھر نکل جاتا. پھر حضور بھی وہاں سے رخصت کر جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے جس کی بشارت حضور دے رہے ہیں. اس کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، مجھے کچھ دن رہنے کی، آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص کے گھر جاتے ہیں، صبح سے شام مشاہدہ کرتے ہیں. 3 دن گزر جاتے ہیں. کتنے دن؟ 3 دن گزر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر حیران پڑ جاتے ہیں کہ حضور جس کی بشارت دے، یہ بندہ نہ وقت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور نہ کثرت ذکر اس کے پاس موجود ہے، اور یہ راتوں کو نہ اٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، کچھ نہیں اپنی نمازوں کو اس کے ساتھ. جب بھی وہ رات کو کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے. 3 دن ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، میں اب نکلنا چاہتا ہوں. تیرے اندر حضور جسے بشارت دے، میں دیکھنے آیا تھا کہ تیرے پاس وہ کیا ہے جس کی بشارت حضور دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ میرے پاس ہے. اللہ اکبر. وہ دروازے سے گزر رہے تھے، وہ شخص کو ایک بات یاد آئی. کہا کہ اے عبداللہ بن عمر آؤ، ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا اللہ کے بندے، کیا ہے جس کی وجہ سے حضور تیری بشارت دے رہے ہیں؟ تو بغیر حساب کتاب کے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا. ایسی کون سی شے ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر، جو کچھ تم نے مجھے دیکھا ہے یہی کچھ تو میرے پاس تھا، لیکن ایک ایسا عمل ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کا حسد نہیں کیا. اللہ نے جس کو جو دیا ہے میں نے اس کا حسد نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں اے اللہ کے بندے، یہی تو ہے جس کی وجہ سے تجھے جنتی قرار دیا ہے. آقا علیہ السلام نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. چاہتا ہوں، میں نے صاحب سے گزارش کی کہ میں آل رسول پر کچھ بولنا چاہتا ہوں. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج امت مسلمہ احسان فراموش بن گئی ہے، حضور کے آل کا خیال نہیں رکھتی، حضور کے آل سے محبت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. علامہ ابن جوزی یہ بیان کرتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے بلخ میں قحط سالی پڑ جاتی، لوگ بلخ سے ہجرت کر کے اللہ اکبر سمرقند آتے ہیں. اس میں ایک سید زادی بھی ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں. حضور کے گھرانے، حضور کے آل، اللہ اکبر. وہ سیدہ جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، جو اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سمرقند میں تشریف لاتی ہے. پہلے زمانے میں مسجد میں مہمان خانے ہوتے تھے، وہاں اپنے بچوں کو رکاتی ہے اور اس سمرقند کا دورہ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی تو ہے جو میری مدد کرے، وہاں میرے رہنے کا، میرے کھانے کا انتظام کرے. کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان جو بڑا مالدار ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے رہنے کھانے کا انتظام کرے. جماعت اہل سنت کے اس پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حضور آج
آج بھی بلکہ قیامت تک امت کا حال جانتے ہیں، امت کو جانتے ہیں کہ امت کر کیا رہی ہے، وہ کیا میرے اولاد کے ساتھ کیسا رویہ کر رہی ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کوٹ کروں گا حدیث پاک تو اللہ اکبر، وہ عورت، وہ مالدار شخص کے پاس وہ سیدہ، وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد بیٹی جو ہے تشریف لاتی ہے اور عرض کا ارشاد فرماتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تیرے بارے میں بہت سنا، جو بلخ سے سمرقند آئی ہوں، میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، میں نبی کی اولاد ہوں، میری مدد کر۔ تو وہ مالدار شخص یہ کہتا ہے کہ بیوی جان، میں نے تو سرٹیفکیٹ ہے، دلیل کیا ہے کہ تم سید ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت، وہ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ زار و قطار روتی ہے، اپنا پلو آسمان کی طرف دکھاتی ہے، اے اللہ کے بندے میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دکھانے کے لیے۔ میں نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ وہاں ایک یہودی ہے جو بڑا سخی ہے، ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے لیکن وہ سخی ہے، اے بی بی جان جاؤ اس کے پاس، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، وہ تمہاری مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ، وہ خاتون اس یہودی کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، مسئلے مسائل کی لیے آئے اور جو ہے مدد کے لیے آئے ہوتے ہیں، انتظار کرتی ہے۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو یہ سید زادی جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے یہودی، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، اللہ اکبر، میں سید زادی ہوں، میں ہجرت کر کے آئی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، میرے رہنے کھانے پینے کا انتظام کر۔ وہ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، تم نبی کی بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ اللہ اکبر، اپنے خادم کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، جس کمرے میں یہ سید زادی رکے گی اس کمرے کو صاف صاف کیا جائے، جس برتن میں سید زادی کو کھانا دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے خادم کو میسج دیتا ہے، جاؤ بازار سے نئے برتن لے کر آؤ، اور اپنے گھر داخل ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کہتا ہے، چپ کرو، آواز نہ کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہمارے گھر تشریف لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ برتن پیش کرتا ہے، کھانا پیش کرتا ہے اور کرتا ہے کہ اے بی بی جان، اے بی بی جان، یہ حلال کا کمایا ہوا میرا یہ مشروب، یہ غذائیں ہیں، اسے قبول فرمائیں، اور آپ جب تک چاہیں اس کمرے میں، اس گھر میں رہیں، میں آپ کی اللہ نے جتنی توفیق مجھے ملی ہے میں مدد کروں گا، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ تم اپنے نبی سے، حضور سے میری شفاعت کرنا، سفارش کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو مسلمان تھا، مالدار تھا، اس نے دلیل مانگا، اور ایک یہودی نے بغیر دلیل کے سید زادی کی مدد کی۔ رات اس شخص نے خواب دیکھا، وہ جو ٹھکرایا تھا سید زادی کو، رات خواب دیکھتا ہے، جنتیوں کی قطار ہے، فرشتے پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اسے اٹھا کر کے بازو کر دیتے ہیں۔ وہاں حضور تشریف فرما ہے، یہ شخص حضور کے پاس دوڑتا ہے اور دوڑ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتے مجھے جنت میں جانے نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تم مسلمان ہیں؟ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی، تو نے اسے دلیل پوچھا تھا، بتا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھا، اٹھ کر وہ سید زادی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے بعد
ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہودی کے گھر پہنچتا ہے اور وہ یہودی سے عرض کرتا ہے اللہ اکبر، اے یہودی جو مانگو گے میں دوں گا، لیکن یہ سید زادی کو میرے حوالے کرو، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سنو اس یہودی کا جواب سنو، وہ کہتا ہے کل اگر آتا تو بات کچھ اور ہوتی ہے، آج حالات بدل گئے ہیں۔ جو تو نے رات دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جاگتے ہوئے وہ نظارہ کیا ہے۔ اس سید زادی نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی اور دعا کی تو حضور رات مجھے جنت عطا کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا، آج کے زمانے میں کوئی ہوا میں اڑتا پھرے، کوئی ریاکار اپنا نام جو کچھ بھی آگے پیچھے لگائے، اگر اس کے پاس سیدوں کی تعظیم نہیں ہے تو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سیدوں کی تعظیم کرو گے، بولو ہاتھ اٹھا کر، حضور کے آل کی مدد کرو گے، حضور کے آل کی مدد کرو، سیدوں کی مدد کرو، کیونکہ حضور سب جانتے ہیں۔ ایک آخری حدیث اسی ضمن میں یہ بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ایک حوالہ سن لیجئے۔ امام ابن حجر ہیثمی، امام سیوطی، حافظ ابن کثیر نے یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر تمہارے برے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ میں آخر میں جب حضور تنویر ملت اور کولار کے بیجاپور کے تمام اہل سنت والجماعت کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے حصہ لینے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔